ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی سب کا خالق و مالک ہے. جہاں مصطفیٰ سے لے کر آج کے ولی تک جتنے کو بھی ہم طاقتور مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں. ٹھیک ہے. شرک اس وقت ہوگا جب یہ کہا جائے کہ خواجہ صاحب اپنی طاقت سے خواجہ ہیں. نہیں، ہم تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے نام کا صدقہ ہے، اللہ کا کرم ہے تو وہ خواجہ غریب نواز ہے. 60 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے تو وہ غریب نواز ہے. آپ میں ہے کوئی 60 سال سے عشاء کے وضو سے نماز پڑھنے والا تو لاؤ دکھا دو. کوئی نہیں ہے. آپ میں ہو اس کمپنی سے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا تو دکھا دو. نہیں صاحب ہمارے یہاں بچہ والی ہے کیونکہ ہم توحید کے قائل ہو. جاہل توحید کے قائل کی بات. ابلیس بھی تو توحید کا قائل تھا. آج میں آپریشن کر دیتا ہوں پورا. تو کر دو سر. بتاؤ. ابلیس بھی تو توحید کا قائل. نو شرک اونلی توحید کے بینر لگا لیے. صاحب ہم تو پکے موحد ہیں، پکے اللہ کو ایک ماننے. میں پوچھتا ہوں کیا ابلیس اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا؟ بولو جلدی سے مانتا تھا. اس نے کہا ہے گڑبڑ کیا کہ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر. نہیں کرو. تجھے مانوں گا. 6 کروڑ سال تک تیری عبادت کی ہے. اللہ کو تو ابلیس بھی مانتا تھا. توجہ ہے نا آپ کی؟ اونلی توحید کا تو قائل ابلیس بھی تھا. اونلی توحید مین صرف توحید. تو اللہ کو ایک تو ابلیس بھی مانتا. تو پھر خطا کیا تھی؟ خطا تو رسالت میں کی تھی اس نے. آپ بھی رسالت سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ یوں کہتے نو شرک اونلی توحید اینڈ رسالت. میں اپنی کار پہ بھی آپ کا اسٹیکر لگاتا ہوں. کیا بات ہے. بالکل. مگر رسالت کہاں غائب ہو گئی؟ ابلیس جہنم میں گیا ہی رسالت کی گستاخی سے ہے. ابلیس جہنم میں گیا اسی لیے. اللہ کو تو ایک مانتے ہی تھا، عبادت تو وہ کرتا تھا. بھائی یہ تو سب کہتے ہیں نا اس کے سجدے اگر زمین پر بچھا دیے جاتے تو زمین میں ذرہ برابر جگہ نہیں بچتی. تو بھی وہ اتنے سارے سجدے ایک اللہ کے لیے تو کیے تھے. اس نے کسی اور کو تو خدا نہیں مانا تھا نا. توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے. تو توحید کا تو وہ بھی قائل تھا. پھر جھگڑا کہاں ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ صاحب وہ آدم کو کیسا مانتا تھا. وہ تو کہتا ہماری طرح انسان ہے اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا. تو یہ ہماری طرح انسان کس کی بولی ہے؟ قرآن ہے. قرآن ہے بھائی صاحب. 14واں پارہ اٹھائیے، 3را رکوع پڑھیے. الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی. 14واں پارہ اٹھائیے، 3را رکوع پڑھیے. آپ پڑھیے. آپ جب کہا گیا کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر. میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کرتا. اس بشر کو تو نے گارے سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا. میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. میں اس سے اچھا ہوں. بہرحال بات لمبی چلی جائے گی مگر بتانا فقط اتنا ہے جناب توحید کا قائل ابلیس بھی تھا مگر رسالت میں گڑبڑی ہو تو توحید کام نہیں آتی. آج سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ ورنہ ابلیس بھی بچ جاتا. 6 کروڑ سال کی یار اللہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کے بدلے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگاتا ہے. تو 6 کروڑ سال کے بعد 6 کروڑ سال کی عبادت یوں ہی وہ رائے گا کر دے گا اتنی آسانی سے؟ وہ تو رحمان ہے. نہیں، رسالت میں گڑبڑی کرو گے تو تمہارا سارا کھاتا ختم کر دیا کرے. 0 سناٹا کر دیا جائے. اور ہاں اگر آپ رسالت میں آپ کو مانتے رہو گے، حضور کی رسالت کا اقرار، آدم کی رسالت کا اقرار، شیس کی نبوت کا اقرار کرتے رہو گے، آدم سے لے کے محمد تک سب کو مانتے رہو گے اور ان سب کو مان کر اللہ کی توحید کی بات کرتے رہو گے، اللہ کی توحید کو بھی مانتے رہو گے تو پھر آپ کا بیڑا پار ہے. ایک سکہ ہے، ایک سکے پر ادھر کچھ چھپا ہوتا ہے ادھر کچھ چھپا ہوتا ہے مگر ایک سکے پر ایک ہی چیز چھپی ہو اور دوسری طرف سکہ خالی ہو تو وہ سکہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. زور سے بولو، زور سے. نہیں چلے گا. ہاں، اسی طریقے سے سکے کے ایک پہلو پر توحید ہے تو دوسرے پہ رسالت ہے. بے شک. وہ کھوٹے سکے والے جن کے پاس اونلی توحید ہے، ہم کھڑے سکے والے کہ ہمارے پاس توحید بھی ہے اور رسالت